وہ کہاں اللہ فرماتے ہیں، وہ قرآن مجید کا پہلا پارہ ہے، رکوع نمبر 13، اللہ فرماتے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَمُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ بہت سارے اہل کتاب، یہود، نصرانی، بہت سارے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، ان کے دل کی یہ خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لَوْ يَمُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ، کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں لوٹائیں، کہاں؟ کفارن، حالت کفر میں تمہیں لوٹائیں۔ وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے اور ان کا ایجنڈا ہے، قرآن کے نزول سے قیامت کے قائم ہونے تک ان کا یہ ایجنڈا ہے۔ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ حسدا من عند انفسهم، ان کے دلوں میں حسد ہے، تمہارے سے انہیں حسد ہے۔ من بعد ما تبین لهم الحق، یہ حسد کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے پیدا ہوا کہ حق ان پر واضح ہو چکا۔ کیا حق واضح ہوا؟ حق یہ واضح ہو چکا ہے کہ نجات اگر کسی کو ملنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کامیابی کسی کو ملنی ہے اور جنت میں کوئی جانے والا ہے تو یہ ایمان والے جائیں گے۔ اور چونکہ وہ ضد کی بنیاد پر، حق دھرمی کی بنیاد پر انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، ان کے دلوں میں ایمان قبول کرنے والوں سے حسد ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ حالت کفر میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایجنڈا ہمیں بتلا دیا اور ہمارے سامنے اس کے مشاہدے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بھائی کم علمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر اس کا شکار ہو رہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ایجنڈا ذکر کیا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ کیا کیا جائے؟ اللہ نے ایجنڈا تو بتلا دیا کہ بھی تمہارے ایمان کی حفاظت کرو۔ کچھ لوگ ہیں روئے زمین پر قیامت تک رہیں گے جو تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے، تمہیں حالت کفر میں لوٹانا چاہتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ خدا ہی سے پوچھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیں گے فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، درگزر کر دو، چھوڑ دو، توجہ نہ دو اس کی طرف۔ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی امر آ جائے، کوئی فیصلہ آ جائے، اس کی طرف توجہ نہ دو، چھوڑ دو۔ کیا ایسا کر سکتا ہے اللہ کہ اللہ کی جانب سے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے؟ اللہ اس پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم درگزر کر دیں گے، توجہ ادھر نہیں دیں گے، اللہ کا امر آئے گا، فیصلہ آئے گا، ہم انتظار کریں گے، لیکن ہمیں کرنا کیا؟ تو اللہ نے آگے کی آیت میں بتلایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، تم ان دونوں پر کاربند رہو، تم نماز کی پابندی کرو، تمہارا ایمان سلامت رہے گا، تمہارے ایمان کی حفاظت ہو سکے گی۔ چونکہ ایمان کو لوٹنے کی بات اوپر آئی ہے، اللہ نے کہا توجہ ادھر نہ دو، کام کیا کرو؟ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس کو دیکھنے والے۔ یہ ایجنڈا ہے ان کا جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بتلا دیا، اور قیامت کے قائم ہونے تک یہ سلسلہ رہے گا۔ اور اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي 30 كَذَّابٌ، میری امت میں 30، یہ کثرت کے لیے ہے، بڑے بڑے ایسے 30 کذاب پیدا ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نیا نبی بنایا نہیں جائے گا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کیا مطلب؟ کوئی نیا نبی بنایا نہیں جائے گا، نبوت ختم آپ کی ذات پر۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اللہ کے نبی کی حیات ہی کے آخری
آخری دنوں میں یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک برابر جاری ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اب تک 7 لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور 30 پر 7 لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور 15 لوگوں نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، 15 لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ لیکن وہ جو دعویٰ کرتے تھے ان کے زمانے میں جو علماء ہوتے اس کا دفاع کرتے، ان کی موت واقع ہوئی، وہ فتنہ بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن ہمارے ہندوستان میں یہ جو فتنہ کھڑا کیا گیا، جو 1840 میں پیدا ہونے والا غلام محمد قادیانی 1901 میں جا ایک علاقہ ایسا ہے رائچور میں، گاؤں گندار اس گاؤں کا نام ہے، جہاں 40 مسلمانوں کے مکان ہیں۔ اس گاؤں کی ایک عورت، غیر مسلم عورت، ملازمت کے سلسلے میں سعودی گئی اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حق میں ہدایت مقدر کر رکھی تھی۔ وہ وہاں کے مناظر دیکھ کر اسلام اس نے قبول کر لی۔ وہ جب چھٹی میں اپنے گاؤں آئی تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میرے گاؤں میں مجھے مسجد بنانی ہے۔ اس عورت نے اپنے سرمایے سے ایک بہت چھوٹی مسجد بنائی، 10 کو 15 کی، اور بنا کے گاؤں کے لوگوں کے ہاتھوں میں چابی دی کہ یہ اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، آج سے عبادت اس میں کی جائے گی۔ وہ اپنی ملازمت کے سلسلے میں دوبارہ چلی گئی، لیکن گاؤں کے لوگوں نے اس اللہ کے گھر کو، ایک قادیانی اس گاؤں میں آیا اور کہا کہ 20,000 روپے دیتا ہوں، یہ عبادت خانہ مجھے دے دو۔ گاؤں کے لوگوں نے 20,000 دیا، چابی اس کو دے دی۔ اب وہ اللہ کے گھر کا وہ مالک ہے 20,000 روپے میں۔ لیکن الحمدللہ یعنی کہ ہمت نہیں ہوتی، لیکن جہاں مسلمان بے حس ہوں گے، زمین ان کا مردہ ہوگا، قادیانی آبادی میں داخل ہوں گے اور ہمارے مردوں اور عورتوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں۔